ہمارا بجٹ کا کل حجم 3056 ارب روپے ہے. یہ ہسٹری کا سندھ حکومت کا، اور خیر یہ ہر سال ہوتا ہے، پچھلے سال کے بجٹ سے بجٹ زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تقریباً 34% زیادہ ہے پچھلے سال کے بجٹ سے. ایک ایمبیشس پروگرام ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے ایک ایمبیشس پروگرام بنایا بھی، لیکن یہ پروگرام ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس یہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو بہت ساری نئی اسکیمیں ڈال دیں گے، ان پہ تھوڑی تھوڑی ایلوکیشن رکھ دیں گے، اور پھر وہ ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھا ہم نے اتنی اسکیمیں ڈال دی ہیں. فیصلہ سندھ کابینہ نے یہ کیا کہ جی ہم نئی اسکیم کوئی بھی نہیں ڈالیں گے بجٹ میں، ہم اپنی پرانی اسکیموں کو کنسالیڈیٹ کریں گے. ہم یہ جو 2024-25 والا سال ہے اس کو ہم رکھیں گے کہ ہم اسکیمز کمپلیٹ کریں، اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم گروتھ کی طرف مزید جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سال ہم گروتھ پہ نہیں جا رہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے. اب یہ 3056 ارب روپے میں سے 1912 ارب روپے کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کے ہیں، 184 ارب کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے ہیں. کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اس میں ایک جو بڑا کمپوننٹ ہے، ایک تو لونز کی ری پیمنٹ جو ہوتی ہے نا، ہم قرض جو لیتے ہیں ان کی واپسی اس ہیڈ سے ہوتی ہے، کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر سے. اس کے علاوہ ہماری جو وی جی ایف فائنینسنگ ہے یہ بھی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. تقریباً 60 ارب روپے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن رکھے گئے ہیں وی جی ایف کے، یہ بھی ڈیولپمنٹ کے حصے میں جائے گا. اس 60 ارب تو ہم اپنے ڈالیں گے، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ اور آئے گی تو ڈیولپمنٹ اسے بڑھے گی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس وقت ہماری تعریف ہمارے حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے سخت ترین دشمن بھی کرتے ہیں کہ جی ان سے سیکھیں اور ان سے کام کرائیں. اس کے علاوہ ایک بڑا حصہ ہم جو ہماری ایک انفنڈڈ لائبلٹی ہے ویٹ ٹریڈنگ میں جو ہم کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے کافی پیسے رکھے ہیں تاکہ ہم وہ پے آف کر دیں. ہم کافی انٹرسٹ اس کے مد میں دیتے ہیں، اور اس سے ہم جو ہمارے پاس ایڈیشنل پیسے آ رہے ہیں اس سے ہم یہ اپنا سلیٹ صاف کرنا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں جس کے اندر ہمارا پروونشل اے ڈی پی، فیڈرل پی ایس ڈی پی، فورن پروجیکٹ اسسٹنس، یہ سب ملا کے 959 بلین روپیز ہے. اچھا 60 ارب جو ہم سندھ کے خرچ کریں گے وی جی ایف کے، اس کے بھی اگر ملا دیں تو 1000 ارب سے اوپر کی ڈیولپمنٹ ہماری پلانڈ ہے اگلے مالی سال میں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ویسے تو اس سال بھی ہماری جو ایکسپینڈیچر ہوئی ہے، میں نمبرز پہ آؤں گا، وہ بھی پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ الیکشن والا سال یا الیکشن کے ایک دم جو بعد سال آتا ہے اس میں، اور یہ ہوا تھا 2018-19 میں، آپ کو یاد ہوگا ایک دم ڈپ آ گئی تھی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے اپنے سارے منصوبے اپروو کرائے تھے، ٹائملی ان کے پیسے اتنے رکھے تھے. انفارچونیٹلی، اور میں نے کل یہ بجٹ کی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ جو ایک نئی اسکیموں پہ بین لگا دیا تھا جس کی سمجھ آج تک نہیں آئی مجھے، کہ اسکیمیں بجٹ بک میں موجود ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گی، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے، اس کو بند کرنا کوئی تک نہیں بنتی تھی. اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن تھوڑا ہوا، لیکن وہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے ریکور بھی کیا. کچھ اس وقت میں خاص طور پہ فلڈ کی اسکیمز بند کر دی تھیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ شدید احتجاج کیا ڈیورنگ دس کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو وہ شروع ہوئی. اور بہت ساری چیزیں ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. آئی ڈونٹ نو میں آج اتنا ٹائم ہوگا کہ سب آپ کو بتا سکوں کہ جس طریقے سے ہماری سندھ کی 84 ارب روپے کی اسکیمیں سرے سے ہٹا دیں. پہلے 4 سال بھی اسکیمیں نہیں تھیں، پھر 1 سال اگر ہم نے اسکیمیں ڈلوائیں فیڈرل گورنمنٹ سے، جو میاں محمد شہباز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ تھی، ہم کولیشن میں تھے، 84 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ہم نے ڈلوائی تھی، وہ ساری زیرو کر دیں کہ بھائی یہ نئی اسکیمیں ہم نہیں کریں گے. اور پہلے 4 سال خوب انہوں نے، اچھی بات ہے باقی صوبوں میں ڈیولپمنٹ ہو، لیکن آپ کو
सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए वैसी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट को, और केयरटेकर्स ने आके ये सब उड़ा दिया। तो ये तकरीबन 30% से ऊपर सबकी एक्सपेंडिचर है। मैं आपको ये बता दूं कि बजट की जो करंट एक्सपेंडिचर हमारा है उसमें 63% सैलरीज में जाता है। सॉरी, करंट एक्सपेंडिचर 63% है हमारा कैपिटल एक्सपेंड सैलरीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ये अगर आप सारे ऐड करें तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा 40% के करीब खर्चा होना चाहिए। मैं एक नंबर ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेट नहीं की। रिसीट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से हमारे अपने टैक्स रिसीट्स हम 618 अरब, तकरीबन 619 अरब की रख रहे हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स 43 बिलियन ये हमारी एस्टिमेटेड हैं, और करंट कैपिटल रिसीट्स बाकी 27.5 अरब के करीब हैं। इस तरीके से 2.59 अरब रुपए तो हमें मिल रहे हैं फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और हमारी अपनी रिसीट्स, और इसके अलावा जो पूरा हो रहा है पैसा वो आ जाता है फ्रॉम फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जो एक गैप है। इस साल हम ये रिसीट्स की सारी डिटेल्स है वो मैं आपको नहीं बताता, और ये सिर्फ बता दूं कि प्रोविंशियल रिसीट्स पे हमने ख़ास तौर पे कोशिश की है। हमारे 3 मेन इदारे हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इस साल उसका टारगेट 235 अरब रुपए था, जो इस साल गुजर गया, और इंशाल्लाह ताला हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं और अचीव कर लेंगे। दूसरा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अच्छा, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अगले साल का टारगेट हमने 350 अरब रुपए रखा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर हम अगले इस साल 130 अरब के करीब रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल हमने इसका टारगेट 204 अरब के करीब रखा है, 3.86। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा सबसे वीक इदारा है कलेक्शन के हवाले से, और उसके लिए हमने बड़ी देखा है कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जाए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को किस तरीके से बेहतर कलेक्ट किया जाए, इसलिए कि वो हम टारगेट्स अपने मीट नहीं कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। कल कैबिनेट में हमने एक कमेटी भी बनाई है कि इनके रेवेन्यूज़ को देखें, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, और तीसरे मिनिस्टर थे, एक और वजीर थे, उनको हमने रखा है कि वो देखें इनकी टारगेट्स पूरे करें। इसके लिए हमने 61 अरब के करीब, लॉ मिनिस्टर 61 अरब के करीब हमने रखे हुए हैं। करंट कैपिटल रेशियो एक्सपेंडिचर का मैंने आपको थोड़ी डिटेल तो बता दी, एम्प्लॉय रिलेटेड और इन सब के मोटे मोटे नंबर्स दे दिए।